السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو شب قدر کی نماز کا مکمل طریقہ بتانے والے ہیں۔ شب قدر کی آپ کو بہت بہت مبارکباد۔ اس ویڈیو میں جانیں گے شب قدر کی نماز کا طریقہ اور شب قدر کیوں مناتے ہیں، اس رات کیا ہوا تھا، تو سب کچھ بتانے والے ہیں۔ پیارے دوستو، بس آپ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ شب قدر رمضان مبارک کی 27ویں رات کو منائی جاتی ہے۔ مطلب جب 26 روزہ مکمل ہو جائے تب 26 روزے کی افطاری سے لے کر صبح سحری کے وقت تک شب قدر یا لیلۃ القدر منائی جاتی ہے۔ اس مبارک رات کی بہت ہی اہم فضیلت ہے۔ شب قدر میں مسلمان جاگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ شب قدر کی فضیلت اور عظمت اللہ اکبر کون بیان کر سکتا ہے؟ اس کی بہتری و برتری کا تو قرآن کریم خطبہ پڑھ رہا ہے۔ سورہ قدر پڑھیے اور اس کی عظمتوں کو اعتراف کیجیے۔ بڑے خوش نصیب ہے وہ مسلمان جو شب قدر جیسی فضیلت و عظمت والی رات پائے اور اس کی قدر جان کر نماز و تلاوت، ذکر و نوافل اور درود و سلام میں مصروف رہے اور شب بیداری کرے۔ شب بیداری یعنی رات بھر جاگنا، اس لیے تو شب قدر کی نماز ضرور پڑھنی چاہیے۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ شب قدر کی نماز کیسی پڑھنی ہے، کیا طریقہ ہے اور اس سے کیا کیا پڑھنا ہے، تو دھیان سے دیکھیے گا۔ نمبر 1، شب قدر میں 4 رکعت نفل ایک سلام سے پڑھے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر انا انزلنا وہ 3 مرتبہ پڑھے اور سورہ اخلاص 50 بار پڑھے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد ایک بار یہ تسبیح پڑھے، پھر یہ دعا مانگے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پیارے دوستو، یاد رہے ہر نماز نفل میں ہر 2 رکعت پر قعدہ کرنا فرض ہے، اس لیے جب قعدے میں بیٹھے تو اتحاد کے ساتھ درود شریف اور دعا پڑھے۔ پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو تو پہلے ثنا پڑھے، پھر سورہ فاتحہ سے شروع کرے۔ اس بات کا ہمیشہ خیال رکھے، عام طور پر لوگ اسے غافل ہے۔ نمبر 2 رکعت نفل ادا کرے۔ دونوں رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر کے 1 بار اور قل ھو اللہ 20 بار پڑھے۔ نماز کے بعد پھر قل ھو اللہ شریف 50 مرتبہ اور استغفر اللہ ربی من کلی ذنب و اتوب الیہ 100 مرتبہ اور درود شریف 100 مرتبہ پڑھ کر دعا مانگے۔ نمبر 3، 2 رکعت کی نیت سے 100 رکعت نفل ادا کرے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 بار سورہ قدر اور 3 بار قل ھو اللہ شریف پڑھے اور ہر 2 رکعت پر سلام کے بعد درود شریف 10 بار پڑھے۔ نمبر 4، وہ دعا جس کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو شب قدر میں ورد کرنے کے لیے تعلیم فرمائی، اسے خوب پڑھے، اس سے خوب پڑھنا چاہیے۔ دعا یہ ہے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور۔ پیارے دوستو، جیسا کہ ہم نے بتایا کہ شب قدر کیوں مناتے ہیں اور اس رات کیا ہوا تھا، تو اس کا جواب ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ سوال دلوں میں اٹھنا تو لازمی ہے، کیونکہ ہمیں بچپن سے بتایا گیا ہے کہ شب قدر کی رات جاگ کر جو بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ اس سے خوش ہو کر اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ اس لیے آج ہم آپ کے سامنے اس کے پیچھے کی وجہ لائے ہیں۔ شب قدر کو منانے کے لیے بلکہ اللہ کے سامنے جھک کر اسے راضی کرنے اور اس کے مغفرت طلب کرنے کی رات ہے، جسے ہم ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ اس رات کو جاگ کر اللہ کی تہہ دل سے عبادت میں لگ جانا ہے اور توبہ کرنا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ تو اس رات قرآن کی پہلی آیات پیارے نبی حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ کے حکم سے۔ اس لیے ہم اس پاک رات کو اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور تیسرے عشرے کی دعا پڑھتے رہتے ہیں۔ اس رات اللہ سبھی انسانوں کی سالانہ قسمت لکھتا ہے۔ جو اللہ کی عبادت سچے دل سے کرتا ہے، اس کی قسمت چمک جاتی ہے۔
فرشتے اللہ کے حکم سے سبھی محمدی کی قسمت لکھتے ہیں۔ اس رات کو اللہ اپنے بندوں کی معافی قبول کرتا ہے اور ان کی مغفرت کر دیتا ہے، ساتھ ہی ساتھ انہیں ہدایت بھی دیتا ہے۔ رمضان کے پاک مہینے میں ہی قرآن پاک نازل ہوا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کا عہدہ کافی بڑا ہے۔ اس رات میں عبادت کرنے والے کے ساتھ کچھ برا نہیں ہوتا اور اللہ اس کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے۔ اس رات کو عبادت کرنے کے ثواب اتنے زیادہ بڑھ جاتے ہیں کہ جتنا کوئی انسان اپنی پوری زندگی میں بھی نہیں کر پائے گا۔ اس رات کی عبادت کا مقابلہ کسی اور رات سے نہیں کیا جا سکتا۔ اس رات کی عبادت سب سے الگ ہے جو ہمیں اللہ کے کافی نزدیک لے جاتی ہے، جو کسی اور دن یا رات میں نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اس رات کو پیمائش کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ اس رات کو قرآن کو جنت سے دنیا میں بھیجا گیا تھا، اسی وجہ سے اس رات کی اہمیت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس رات کو ہر دعا قبول ہوتی ہے، یہ اس رات کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ آپ جو چاہے وہ دعا مانگے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اور اپنے پورے امت محمدی کے لیے، اللہ آپ کی دعا ضرور سنے گا۔ اور ایک بات یاد رکھنا، اللہ سے دعا مانگے اپنے اوقات یا حیثیت سے نہیں، بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر اللہ و تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگو۔ فرشتے کو اللہ کے رحمت کے ساتھ دنیا میں اتارا جاتا ہے اور روحیں بھی زمین پر آ جاتی ہے۔ اللہ کی عبادت، نفل نماز، قرآن کی تلاوت، شب قدر کی دعا اور ساری دعائیں مانگی جاتی ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ تہجد کا کتنا بڑا عہدہ ہے اسلام میں اللہ کی عبادت میں، اور اس کا ثواب تو ہر مسلمان کو پتہ ہوگا۔ اس لیے شب قدر کی رات اسے بالکل نہ چھوڑے، اس کا ثواب شب قدر میں بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ رمضان کے تیسرے عشرے میں اعتکاف میں بیٹھا جاتا ہے، کیونکہ رمضان کا تیسرا عشرہ بہت ہی پاک ہے، اس لیے اعتکاف میں ضرور بیٹھے۔ اور اللہ سے اور بھی زیادہ نزدیک ہونا چاہتے ہیں تو اعتکاف کا ثواب اور بھی بہت زیادہ ہے۔ جب انسان اپنا گھر بار، آرام، اپنی زندگی چھوڑ کر اللہ کا ہو جاتا ہے پوری طرح سے، اللہ پاک ہم مسلمانوں کو اس مبارک راتوں سے نوازے اور اپنی عبادت کی توفیق بخشے، آمین۔ پیارے دوستو، شب قدر سے پہلے اس ویڈیو کو ہر مسلمان تک ضرور شیئر کریں۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔